Jennifer Lopez just performed a live concert in Makkah. Imagine a concert in Makkah, some 80 kilometers away from Makkah, 2 kilometers away from Taif. 19th April ko Jennifer Lopez was twerking live in the city of Allah, in the country of my Prophet. Cannot help but think about the hadith of the Prophet جو صحیح بخاری میں ایک روایت ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو الکوہل کی کنزمپشن، سلک کا پہننا، میوزیکل انسٹرومنٹ کا استعمال کرنا اور ان لافل سیکشول انٹرکورس کو حلال سمجھ لیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر اللہ پہاڑ اٹھائے گا اور ان کے اوپر پھینک دیا کرے گا. اسی روایت میں نبی علیہ السلام آگے بڑھے اور انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ دھتکارا ہوا بندر اور دھتکارا ہوا خنزیر بنا دے گا اور قیامت کے دن تک یہ لوگ اسی حال میں رہیں گے، اسی حال میں اٹھائے جائیں گے. نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ان لوگوں پر اللہ زلزلے نازل کرے گا، زمین انہیں نگل جائے گی. اس لیے وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ہم دیکھیں گے کہ طائف کے ریجنز میں، مکہ کے ریجنز میں، حجاز کے پروونس میں اللہ زلزلے نازل کرے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کا ماڈرن ڈے مسلم میوزک کو جسٹیفائی کرتا ہے. ہم نے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کا بہانہ لیا، اس سے ہیلا نکالا، اس سے استدلال کیا کہ نبی علیہ السلام نے نابالغ بچوں کو ڈف بجانا الاؤ کیا ہے، اس لیے میوزک بھی الاؤڈ ہے. اس ایک حدیث کو بیس بنایا اور پھر میوزک کو جسٹیفائی کیا. سو بیسڈ آن دا احادیث آف دا پروفٹ آپ خود ڈیسائیڈ کر لو کہ آپ کو میوزک انجوائے کرنا ہے نبی علیہ السلام کے اور اللہ کے شہر میں دھتکارا ہوا بندر اور خنزیر بننا ہے، یا آپ کو اس کی حرام حلال کی آرگیومنٹس میں پڑھنا ہی نہیں ہے. اور چونکہ یہ گناہ یا یہ کام آپ کو ڈاؤٹ میں ڈال رہا ہے، اس لیے آپ کو ڈاؤٹ سے بچنا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ چیز جو تمہیں ڈاؤٹ میں ڈالے، وہ چیز جو تمہارے دل کا سکون خراب کرے، اسے ڈاج کرو، اسے اوائڈ کرو، یہی بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ میوزک حلال ہے یا حرام ہے اس کی آرگیومنٹ میں پڑھو. یہ بات تو ہر کوئی ایکسیپٹ کرے گا کہ نبی علیہ السلام کے شہر میں یا اللہ کے شہر میں میوزیکل کانسرٹس نہیں ہونے چاہیے. تو آپ ڈیسائیڈ کر لو کہ آپ کو خنزیر بندر بننا ہے یا آپ کو میوزک انٹائرلی ڈاج کرنا ہے. لیکن ڈیسیجن لینے سے پہلے یہ یاد رکھنا کہ اپنے ڈیسیجن کا حساب بھی اللہ کو دینا پڑے گا آخرت میں.